نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کہاں ہے؟ مسلمان کی ساری زندگی کا جو مقصد ہے، مومن کی ساری عبادات کا جو مقصد ہے، اس اللہ کو پانا ہے. تو اللہ ہے کہاں؟ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے. اللہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ ہے کون؟ پھر پتہ چلے گا کہ کہاں ہے. سب سے پہلی گزارش، اللہ ہے کون؟ وہ واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات والکمال المنزہ عن النقصان والزوال. اللہ وہ ہے جو واجب الوجود ہے اور ساری کائنات کی خیروں کا تنے تنہا مالک ہے. ساری خیریں جس ذات میں جمع ہیں اس کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہے جو نفع، جو نقصان اور زوال سے پاک ذات ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں. اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ وَالْأَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تھا، زمین نہیں تھی تو اللہ تھا، ستارے نہیں تھے تو اللہ تھا، چاند نہیں تھا تو اللہ تھا، سورج نہیں تھا تو اللہ تھا، نباتات، حشرات، پانی، ہوا، مٹی، عناصر اربع، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ پھر بھی تھا. کیا دلیل ہے؟ وہ تھا تو اس نے بنایا، وہ موجود تھا تو اس نے بنایا. میرے بھائی اور دوستو، والآخر لیس بعدہ شیء. اللہ وہ ذات ہے جو آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. ایک دن آئے گا اذا السماء انفطرت، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. ایک دن آئے گا اذا الشمس کورت، یہ سورج بھی لپیٹ لیا جائے گا. ایک دن آئے گا اذا الارض دکا دکا، زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ایک دن آئے گا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کوئی ہوگا تو اللہ ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کون؟ اللہ کون؟ اللہ کہاں؟ کون اللہ اور کہاں اللہ؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے. کیوں؟ وجود والی چیز محتاج ہے. اللہ الصمد، اللہ ساری محتاجیوں سے پاک ہے.
میرے بھائیوں، وجود سے اس لیے پاک، میرا وجود ہے، میرا وجود میرے جسم کے ایک ایک انگ کا محتاج ہے، اور میرے جسم کا جو انگ نہیں ہوگا میں اس کے بغیر ادھورا ہوں گا، میں اس کے بغیر ناقص ہوں گا، میری زندگی اس کے بغیر نامکمل ہوگی۔ ارے وجود والی کائنات کی ہر شے محتاج ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وجود والی چیز اپنے خالق کی بھی محتاج ہے، اپنے بننے میں بھی محتاج ہے، اور اپنے فنا ہونے میں بھی محتاج ہے۔ اللہ وجود سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ وجود سے پاک ذات ہے۔ ارے وجود والی چیز میرے بھائیوں اور دوستوں وہ محتاج ہوتی ہے، اور میرا رب محتاجیوں سے پاک ہے۔ اب دوسری بات، وجود والی چیز مکان کی محتاج ہوتی ہے۔ وجود ہوگا، اس کا کوئی مکان ہوگا۔ ارے پرندے فضا میں ہیں، ارے وہ فضا کے محتاج ہیں۔ ارے مچھلیاں سمندر میں ہیں، ارے وہ پانی کی محتاج ہیں۔ ارے ستارے آسمان پر ہیں، وہ آسمان کے محتاج ہیں۔ ارے پانی زمین پر ہے، وہ زمین کا محتاج ہے۔ کائنات کی ہر وجود والی چیز مکان کی محتاج ہوتی ہے۔ مکان بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ مکان بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ممبر کی جگہ مجھ سے بڑی ہے، میں اس پہ چھوٹا ہوں۔ ارے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کرسی بڑی ہوتی ہے، میں چھوٹا ہوتا ہوں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد بڑی ہے، آپ چھوٹے ہیں۔ ارے کوئی بھی کائنات کی چیز ہے جو مکان کی محتاج ہوگی، مکان بڑا ہوتا ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا رب اس لیے مکان سے پاک ہے، میرا رب اس لیے مکان سے پاک ہے۔ پھر اللہ ہے کہاں؟ پھر اللہ پھر ہے کہاں؟ سنیے، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ، جب اللہ تعالی نے ایک ہی پانی کے ساتھ، ایک ہی بارش سے برسنے والے پانی کے ساتھ پوری قوم نوح کو برباد کر دیا، اور اسی پانی سے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دے دیا، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ سمجھے میری بات؟ اللہ نے بتایا میں ہوں، ارے میں کہاں ہوں؟ ارے میں وہاں ہوں کہ جب پانی برسا اور ایک ہی پانی برسا، اسی پانی سے میں نے پوری کی پوری قوم نوح کو برباد کر دیا، اور اسی پانی کے اوپر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو 6 مہینے چلا کر وسط جودی پہاڑ پر ٹھہرا کے اس کو نجات دے دی۔ میں اللہ ہوں، میں وہ اللہ ہوں۔ اللہ نے اپنے آپ کو اپنی نشانیوں سے بتایا، اللہ نے اپنے آپ کو اپنی قدرتوں سے بتایا، اللہ جل جلالہ کی ذات نے اپنے آپ کو اپنی تخلیق سے بتایا، اللہ جل جلالہ کی ذات نے اپنے آپ کو اپنی مالکیت کی صفت سے بتایا، اللہ جل جلالہ کی ذات نے اپنے آپ کو اپنی صفت رضاکیت سے بتایا۔ اللہ نے کیسے بتایا میں کہاں ہوں؟ اللہ نے بتایا، ارے جب پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری بادشاہی، پوری کی پوری مملکت اور تمام کے تمام اسباب میرے اکیلے ابراہیم کے خلاف تھے، میں ہوں کہاں؟ جب اکیلے ابراہیم کے خلاف تھے، دھرتی پر ایک بھی ابراہیم کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس کے لیے 6 مہینے آگ جلائی گئی، اس میں جلانے کے لیے انتظامات ہوئے، پوری قوم نے چاہا ابراہیم جل جائے، ایک ذات نے چاہا کہ ابراہیم بچ جائے۔ ارے جس نے جلایا وہ محتاج تھے، جس نے بچایا وہ اللہ تھا۔ کیسے بچایا؟
ارے آگ کا کام ہی جلانا ہے، نیک کو بھی جلائے گی، بد کو بھی جلائے گی، ارے آگ جلانے والے کو بھی جلائے گی، آگ بجھانے والے کو بھی جلائے گی۔ ارے یہ اللہ ہے جس اللہ نے آگ کو مخاطب ہو کے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ساری دنیا کے لیے تو گرم ہو جا، میرے اکیلے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم جن رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اس کے لیے تو آگ بن جا، ابراہیم کے جسم کے بالوں کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ارے آگ کے اندر جس نے ابراہیم کو بچا دیا اس کو اللہ کہتے ہیں، اور نمرود اور اس کی ساری قوم کو ایک بچڑوں کی فوج سے تباہ و برباد کر دیا اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کون اللہ؟ پھر توجہ کرنا، کون اللہ؟ جب سب نے چاہا ابراہیم جل جائے، بادشاہیوں نے چاہا کہ ابراہیم جل جائے، ارے فوجوں نے چاہا کہ ابراہیم جل جائے، اس ایک رب نے کہا میں بچا کے دکھاؤں گا۔ ارے جن کے سب کے ارادوں کے خلاف جس نے ابراہیم کو آگ میں بچا دیا ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ آگے چلیے، کون اللہ؟ کہتے نا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کہ جس نے دریا ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، ملک ایک ہی ہے، اس دریا کے کنارے موسیٰ آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک آشے کی ضرب سے دریا کے پانی کو 12 راستوں میں بدل دیتا ہے۔ اور پیچھے سے فرعون آتا ہے اور آ کر اسی راستوں پہ چلتا ہے۔ ارے جس راستے سے موسیٰ کو بچایا اسی انہی راہوں میں فرعون کو ڈبایا، جس دریا سے موسیٰ کو بچایا اسی دریا کے پانی میں جس نے فرعون کو ڈبویا اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس سے کائنات کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام، توجہ کرنا، کون اللہ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی سمندر میں چلی گئی، اور میں نے خود تفاسیر میں پڑھا کہ مچھلی سمندر میں حضرت یونس کو لے کر آخری تہ پر پہنچ گئی۔ ارے سمندروں کی تہوں میں، سمندروں کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، ارے مچھلی کے پیٹ میں جب یونس نے یوں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ارے سمندروں کی تہوں میں یونس کی پکار جس نے سن لی اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ ذات جس کے لیے سمندروں کی دوریاں دوریاں نہیں، ارے جس نے سمندروں کی تہوں میں یونس کی پکار کو سنا، اور جس نے عرش کے اوپر اپنے حبیب کی ملاقات کے وقت اپنے حبیب کی دعاؤں کو سنا، وہ کیا فتنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادلی۔ جب سارے فاصلے مٹ گئے، جب سارے فاصلے مٹ گئے، ان فاصلوں کے مٹنوں کے بعد محبوب اور محب کی جو ملاقات ہوئی، ارے جس نے اس کو سنا اسی نے سمندروں کی تہوں میں یونس کی پکار کو سنا، ارے جس نے سمندروں کی تہوں میں یونس کی پکار کو سنا، ارے جس نے عرش پر اپنے حبیب کی التجا کو سنا، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ
وہ اللہ کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے، خدا را توجہ ہو جائے، ارے جب دریا کے کنارے پہنچے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ آگے ہیں پانی کی لہریں، پیچھے ہیں فرعون کی فوجیں، ارے انا لمدرکون، ہمیں مروا دیا، ہمیں پکڑوا دیا، ہماری نسلوں کو مٹوا دیا۔ موسیٰ نے ان کے سامنے کہا ان ربی معی، فکر نہ کرو مجھے بھیجنے والا میرے ساتھ ہے، مجھے بھیجنے والا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں خود چل کے نہیں آیا، مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، اور مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے وہ مجھے بھیج کے بھولا نہیں ہے۔ ان ربی معی، ان ربی معی، میرا رب اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ غار ثور کا منظر ہے، غار ثور کا منظر ہے، کھوجی ساتھ ہے، دشمن کے سارے سردار اپنے جو جلال اور غصے کے ساتھ غار کے اوپر کھڑے ہیں، صدیق اکبر کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے، صدیق اکبر کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، محبت رسول میں انگ انگ سے میرے بھائی اور دوستوں پریشانی نمٹ رہی تھی۔ اس موقع پر صدیق اکبر کی حالت کو دیکھ کر حضرت رسول پاک نے فرمایا لا تحزن، اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو، کیوں کون بچائے گا آج؟ ان اللہ معانا، جس نے بھیجا ہے اور جس نے یہاں بھیجا ہے، یہ اگر کھڑے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہے اور وہ بچانے پہ قادر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کہاں ہے؟ اللہ جب رسول پاک اور حضرت صدیق اکبر غار ثور میں تھے تو اللہ وہاں تھا۔ کون اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ غزوے سے واپسی ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اصحاب پیغمبر آرام کر رہے ہیں، دو جہاں کا بادشاہ بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، دشمن طاق میں ہے، دشمن جاسوسی پر ہے، دشمن نے موقع دیکھ لیا، آپ سوئے ہوئے ہیں، دشمن آیا، آ کر آپ کی لٹکتی تلوار کو اٹھایا، ہاتھ میں پکڑا، پوری طاقت کے ساتھ، پورے غصے کے ساتھ، پورے انتقام کے جذبے کے ساتھ تلوار چلانے کا ارادہ کرنے ہی لگا تو ایقظ اللہ نے اپنے حبیب کو جگا دیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ارے نیند سے جاگنے والا کمزور ہے، ارے جاگتا طاقتور ہے، بیٹھا کمزور ہے، کھڑا طاقتور ہے، ارے میرے بھائیوں خالی ہاتھ کمزور ہے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ طاقتور ہے۔ ساری طاقتیں دشمن کے پاس ہیں۔ ان ساری طاقتوں کے ساتھ دشمن نے کہا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، اب ذرا بتاؤ نا آج تجھے کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ اتنی دیر میں تو صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، آپ تلوار لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے۔ اس ماحول میں، اس کیفیت میں دشمن نے پکارا میں یمنعک منی، کون مجھ سے تجھے بچائے گا؟ ارے جس کی ذات کا یقین تھا اس ذات کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ
مجھے بچانے والا کون؟ طاقتیں تمہاری، خدا ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری، خدا ہمارا ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے میرے بھائیوں مسلح دشمن کے ہاتھ سے طاقت کو ختم کر کے اس کے ہاتھ سے تلوار کو گروا دیا، اور میرے بھائیوں بتایا میں ہوں، میں اپنی نشانیوں سے بتا رہا ہوں کہ میں ہوں۔ جب رسول اللہ نے تلوار کو اٹھایا تو پھر فرمایا اب بتا کہ تجھ کو میرے ہاتھ سے کون ہو جائے گا۔ اس کا اللہ نہیں تھا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کہا کن خیر آخذ منی۔ کون اللہ؟ آج مسلمان اللہ کے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے، آج مسلمان اللہ کے بارے میں بد عقیدہ ہو گیا ہے۔ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا آج اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ارے کسی کو شک ہے تو آؤ بتائیں کہ رب کہاں ہے۔ سنو پھر رب کہاں ہے؟ بدر کا میدان ہے، اے توجہ، بدر کا میدان ہے، رات کی تاریکی ہے، محمد رسول اللہ مصلی پہ مائع میں آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی کیفیت کو دیکھ کے فرمایا میرے حبیب غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اگر یہ 1000 آئے ہیں تو میں آسمان سے بھی 1000 بھیج دیتا ہوں، آپ کو نہیں لڑاتا، انہوں کو لڑا کے ان کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ کرب اور بے چینی بڑی، اللہ سے التجا بڑی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، اگر یہ 1000 ہیں تو میں 3000 اتار دیتا ہوں، ایک کے مقابلے میں 3 اتاروں گا، اور وہ یہ انسان ہے وہ فرشتے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب کی اور پریشانی بڑی اور کرب بڑا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب پریشان نہ ہو، میں 5000 بھیج رہا ہوں، میرے نبی اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کیا بنے گا 313 کا؟ ساری جمع پونجی لے کے آ چکا ہوں، میری زندگی کی ساری محنت آج بدر میں ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، میں پھر خود اللہ بدر میں اتر رہا ہوں۔ میں کہاں اتر رہا ہوں؟ میں خود بدر میں اتر رہا ہوں، میں خود بدر میں اتر رہا ہوں۔ کہاں ہے اللہ؟ وہ ہے اللہ جس نے بدر میں 313 کے ہاتھ سے 1000 کو شکست دے کے 70 کو جہنم رسید کر کے 70 کو بھیڑیوں میں جکڑ کے محمد رسول اللہ کے سپرد کر دیا، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کہاں ہے اللہ؟ سوال یہ کہ کہاں ہے اللہ؟ سنیے، سمندر کا کنارہ ہے، مسلمانوں کا لشکر ہے، اور اس پار انہوں نے جانا ہے، دشمن نے پل جگرا دیے، دشمن نے کشتیوں کو میرے بھائیوں قبضے میں لے لیا، پار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ دریا اور سمندر کو عبور کرنے کے لیے پل اور کشتی ضروری ہے، اس کے علاوہ انسانی عقل میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے پانی کو عبور کیا جائے۔ ارے امیر لشکر نے اپنے میرے بھائی اور دوستوں مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا آدھی نطفہ، یہ ایک پانی کا قطرہ مجھے نہیں روک سکتا، میں جس کا بھیجا ہوا ہوں وہ طاقتوں والا ہے، وہ قدرتوں والا ہے، جس رب نے مجھے بھیجا ہے اس نے اس پانی کو میرے مسخر کیا ہے۔ اٹھو زبانوں کو ہلاؤ
اور کہو یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم. ارے ان 4 صفاتی ناموں کے ساتھ جس کو پکارا اس نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے حبیب کے صحابی، اس سمندر کے اوپر پاؤں رکھنا تیرا کام ہے، سمندر پر چلانا مجھے رب کا کام ہے. ارے جس نے صحابہ کے لشکر کو سمندر کی پشت پر چلا کے پار کر دیا اس کو اللہ کہتے ہیں. کون اللہ؟ پھر بھی پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. خدا را توجہ، حکم آ گیا مسجد قبلتین میں، میرے نبی جی آج کے بعد اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لو. یہودیوں کو بات ہاتھ لگ گئی، کہنے لگا یہ بھی کوئی نبی ہے؟ کبھی رخ اس کا بیت المقدس کی طرف ہے، کبھی رخ اس کا بیت اللہ کی طرف ہے، اس کا تو قبلہ ایک نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا ارے للہ المشرق والمغرب، او یہودیو للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ارے تم کہتے ہو کہ کبھی اس کا رب مشرق میں ہے، کبھی اس کا رب مغرب میں ہے، کبھی اس کا رب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہے اور کبھی بیت اللہ کی طرف ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے. ارے جیتوں کو چھوڑو، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم منہ کرو گے رب کو پالو گے. کہاں ہے اللہ؟ رب نے جواب دیا تیرا منہ مشرق میں ہے تو رب مشرق میں ہے، تیرا منہ مغرب میں ہے تو رب مغرب میں ہے، تیرا منہ شمال میں ہے رب شمال میں ہے، تیرا منہ جنوب میں ہے رب جنوب میں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرے گا اللہ کو پالے گا. کہاں ہے اللہ؟ وہ مسلمان تو پوچھتا ہے کہ کہاں ہے اللہ؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اِلٰہُنَا قَرِیبٌ فَنُنَاجِیهِ اِلٰہُنَا بَعِیدٌ فَنُنَادِیهِ. یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے ہمارا رب قریب ہے، ہم ذرا سرگوشی سے بات کیا کریں، ہمارا رب دور ہے، ہم ذرا اونچی آواز سے پکاریں. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. میرے حبیب، یہ میرے بندے تیرے صحابہ میرے بارے میں پوچھتے میں کہاں ہوں، میں قریب ہوں. ارے قربت میں بھی فرق ہے، تم سارے ہی میرے قریب ہو، لیکن میرے بھائیوں دوستوں فاصلہ پھر بھی ہوتا ہے. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں اپنا فاصلہ بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں بدگمانی نہ ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نحن وہ الگ بات ہے، میرا رب تو میری شرک سے قریب ہے. سڑک الویل نہیں کہ رب نو مل رہی کسی. میرے بھائی اور دوستو فرمایا میں کہاں ہوں اے بندہ مومن، میں تیری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر جگہ ہوں. اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، ومعاکم اینما کنتم، ارے تم جہاں بھی ہو اللہ موجود ہے. قرآن مجید سورۃ مجادلہ 28واں سپارہ آیت نمبر 7. وَمَعَاكُمْ، فرمایا کیا کہتے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. ارے جب تم تین بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو، جب تم تین مل کے آپس میں
منہ کو نیچے کر کے پردے لٹکا کے بتیاں بجھا کے دروازوں کو کنڈیاں لگا کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو کہ ہم تین ہیں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں چوتھا میں اللہ ہوں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ، تم تین کی سرگوشی کے وقت الا هو رابعہم، چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اگر تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا اللہ، تم 6 ہو تو 7واں اللہ، تم 7 ہو تو 8واں اللہ۔ ارے تم تعداد میں بڑھتے جاؤ اللہ پھر بھی ساتھ ہے، تم گھٹتے جاؤ اللہ پھر بھی ساتھ ہے، کوئی بھی نہیں اللہ پھر بھی موجود ہے۔ کہاں ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی نظر کے اتنا قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنا قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں مجھے ٹوٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں، مجھے مسجد کے سین کے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے ہال کے نظر بھی آ رہے ہیں، مجھے اپنا ڈائس بھی نظر آ رہا ہے، اس پہ رکھا قرآن بھی نظر آ رہا ہے، اس میں آگے رکھا مائک بھی نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں میری آنکھ کے سب سے زیادہ قریب میری آنکھ کی پلکیں جو مجھے نظر نہیں آ رہی، جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر میں نے کہا سب سے زیادہ میری آنکھ کے قریب میری آنکھ کی کیا ہے؟ کسی کو نظر آتی ہے؟ کسی کو آنکھ کی پلک نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب، میں تم شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب سنیے ذرا، کہتے نظر کیوں نہیں آتا؟ سوار اس ہستی سے ہوا جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، سوار اس ہستی سے ہوا جس کو شہر خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھنے کا شوق ہے تو ذرا سورج کو دیکھ لے۔ کہنے لگا دیکھ نہیں سکتا، روشنی تیز ہے۔ خدا را توجہ، کہنے لگا دیکھ نہیں سکتا کہ روشنی تیز ہے، تو کہنے لگا میرے رب کے بنائے ہوئے نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے سورج میرے رب کا نور مخلوق ہے، چاند میرے رب کا نور مخلوق ہے، ستارے کی روشنی میرے رب کا نور مخلوق ہے، بجلی کی روشنی میرے رب کا نور مخلوق ہے، دیے کی روشنی میرے رب کے نور مخلوق ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مخلوق نور کو نہیں دیکھ سکتا، اس اللہ کو کیا دیکھے گا جس نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اس نور کو کیسے دیکھے گا؟ کون اللہ؟ جس کو رب نے قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ سنیے گا، قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، دارالعلوم دیوبند کا بانی، ایک داریے نے کہا، ایک ملحد نے کہا اچھا تمہارا رب کہاں ہے؟ جواب آیا مسلمانوں کی طرف سے ہمارا رب کائنات کی کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے۔ بڑا بےہودہ غلیظ اپنی فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب آیا کیا تمہارا رب بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ میں سارے مجمع کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو کہاں ہی کہیں مصروف ہے ذرا توجہ، جس طرح چہرہ میری طرف ہے توجہ بھی میری طرف ہو جائے۔ قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قاسم العلوم والنانوتوی نے فرمایا ارے 3-4 آدمی پیشاب کسی برتن میں کر کے لاؤ۔ کیا کرو؟ 3-4 آدمی کسی برتن میں کیا کر کے لاؤ؟ پیشاب کر کے لایا گیا، پیشاب کر کے اس کے سامنے رکھا گیا۔ ان کا ذرا زیارت کیجئے۔ اس نے دیکھا، اس سے پوچھا گیا کیا نظر آیا؟ اس نے کہا اس میں تو میں نظر آ رہا ہوں۔ اس کا سوال تھا نا، غلیظ کا غلیظ سوال تھا، اس میں تو میں نظر آ رہا ہوں، میری ٹائی نظر آ رہی ہے، میرا کوٹ نظر آ رہا ہے، میری شرٹ نظر آ رہی ہے، میری بوتھی نظر آ رہی ہے،
کہنے لگا جس پیشاب میں تجھے اپنی ٹائی نظر آ رہی ہے، جس پیشاب میں تجھے اپنی شرٹ نظر آ رہی ہے، جس پیشاب میں تجھے اپنی واسکٹ نظر آ رہی ہے، بتا تیری پیشاب تیری واسکٹ کو کتنا لگا ہے اور تیری ٹائی کو کتنا لگا ہے، تیری بوتھی کو کتنا لگا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پلے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پلے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمان اگر کسی کائنات میں کسی سے دور ہے تو اپنے رب سے دور ہے۔ اپنے رب سے دور کرتے ہوتے ہوتے آج پوچھ رہا ہے اللہ کہاں ہے؟ پہلے دن سے لے کے آج تک اس سورج کا اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور اس کا اپنے وقت مقررہ پہ غروب ہونا بتا رہا ہے کہ ذات مجھے چلا رہی ہے۔ جو روز اس کو طلوع کرتا ہے، جو روز اس کو غروب کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کون اللہ؟ سوال یہ ہے، پھر واپس آؤں گا، اتنی بڑی ذات رہتی کہاں ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات نے فرمایا مجھے کہیں نہ تلاش کرو، میں کہیں سنبھال نہیں سکتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا اگر کسی رب کو کسی جگہ کا محتاج پابند کر دو گے، ارے میں کرسی ممبر پر بیٹھا ہوں، ممبر بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، بیٹھنے والی جگہ بڑی ہوتی ہے، مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کل کائنات میں اللہ اکبر ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ اللہ کو مکان کا پابند کرو گے تو پھر مکان بڑا ہوگا، مکین چھوٹا ہوگا، برابر کرو گے تو متساوی ہوگا۔ اللہ مساوات سے بھی پاک ہے، اللہ میرے بھائیوں چھوٹے بڑے سے بھی پاک ہے۔ اب توجہ کرنا، اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے اگر تجھے تلاش ہے نا کہ میں کہاں ملوں گا، میں کہاں ملوں گا، مجھے تلاش کرنا ہے تو عند مکسرات القلوب، میں بندہ مومن کا ٹوٹے دل کے اندر رہتا ہوں۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ارے بندہ مومن کا دل تو ٹوٹا ہوا ہے، جو ساری محبتوں سے خالی ہے، نہیں سمجھ آئیے، جو ساری محبتوں سے خالی ہے، جو سارے عقیدوں سے خالی ہے، جو ساری عقیدتوں سے خالی ہے، اس دل میں اگر محبت ہے تو میری ہے، میرے بعد میں اس کی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں۔ میں وہاں رہتا ہوں۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ انا عند مکسرات القلوب، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ ارے کب مومن کے دل میں آتا ہے؟ ارے جب مومن کے دل سے ساری محبتیں خالی، میرے بھائیوں محبتوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے خلیفہ عزیز الحسن مجذوب نے کہا جب میرے بھائیوں دوستوں کب رب مومن کے دل میں آتا ہے؟ مومن کے دل میں رب اس وقت آتا ہے کہ جس کی ترجمانی علامہ عزیز الحسن مجذوب نے کی، اب تو آ جا۔ ایک دن دیر میں آ گئے، ایک دن بجت میں آ گئے اور اللہ سے کہہ بیٹھے اب تو آ جا، اب تو خلوت ہوئی، دل سے ہر تمنا رخصت ہوئی۔ کہاں ہے رب؟ وہ تیرے دل میں ہے۔ کہاں ہے؟ تیرے دل میں ہے، مومن کے دل میں ہے، اس مومن کے دل میں جس کے دل ساری محبتوں سے، جھوٹیوں سے، ساری جھوٹی محبتوں سے پاک ہے۔ رب مومن کے دل میں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں رمضان ہے، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ رمضان ہے، اپنے بدنوں کو بھی صاف کر لیں۔ رمضان ہے، اپنی نیتوں کو بھی صاف کر لیں۔ رمضان ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کر لیں۔ ارے اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو میں کہاں ہوں، انا عند مکسرات القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔